بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازاح کا تیسرا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب الاذان پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ سن الاذان والاقامۃ سنۃ مؤکدۃ للفرائض ولو منفردا اداء او قضاء سفرا او حضرا للرجال وکرہ للنساء ویکبر فی اولہ اربعا ویثنی تکبیر آخرہ کباقی الفاظہ ولا ترجیع فی الشہادتین والاقامۃ مثلہ ویزید بعد فلاح الفجر الصلاۃ خیر من النوم مرتین وبعد فلاح الاقامۃ قد قامت الصلاۃ مرتین ویتمہل فی الاذان ویسرع فی الاقامۃ ولا یجزئ بالفارسیۃ وان علم انہ اذان فی الازہر۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اذان اور اقامت کو سنت قرار دیا گیا ہے، سنت موقدہ فرائض کے لیے، اگرچہ انفرادی نماز پڑھنے والا ہو، ادا پڑھنے والا ہو یا قضا پڑھنے والا ہو، حالت سفر میں ہو یا حالت حضر میں ہو، مردوں کے لیے، اور یہ دونوں مکروہ ہیں عورتوں کے لیے۔ اور تکبیر کہے گا شروع میں 4 تکبیرات، اور جو آخر کی 2 تکبیریں ہیں ان کو 2 مرتبہ کہے گا، جیسا کہ باقی الفاظ میں ہوتا ہے۔ اور ترجیح نہیں ہے شہادتین میں، اور اقامت بھی اذان کی مثل ہے، اور اضافہ کرے گا حی علی الفلاح کے بعد فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ، اور اقامت کے حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ۔ اور اذان کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرے گا اور جلدی کرے گا اقامت میں، اور جائز نہیں ہے اذان فارسی میں، اگرچہ معلوم ہو جائے کہ یہ اذان ہے ظاہر قول کے مطابق۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں، اس سے پہلے 3 اسباق کے اندر ہم نے نماز سے متعلقہ کچھ ضروری احکام و مسائل پڑھ لی ہیں۔ نماز کس کے اوپر فرض ہے، نماز کے اوقات کون کون سے ہیں، کون سا وقت مستحب ہے، کون سا وقت مکروہ ہے۔ اب یہاں سے باقاعدہ نماز سے پہلے جو اذان ہے اس کو شروع کیا جا رہا ہے۔ اذان کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ اذان کا لفظی مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، اور اذان کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے مخصوص الفاظ کے ساتھ نماز کی اطلاع دینا، اس کو اذان کہا جاتا ہے۔ اور اذان کے بارے میں کیا احکام و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اس پوری فصل کے اندر آئیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ اذان اور اقامت سنت موقدہ ہے فرض نمازوں کے لیے۔ دیکھیں، جو فرض نمازیں ہیں ان میں فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان 5 نمازوں کے لیے اذان دینا یہ بھی سنت موقدہ ہے، اور اسی طریقے سے اقامت کہنا یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ آگے فرمایا کہ ولو منفردن، اگرچہ انفرادی نماز پڑھ رہا ہو۔ اگر کوئی شخص انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اذان اور اقامت سنت موقدہ نہیں ہے، البتہ اگر وہ اذان دے دیتا ہے اور اسی طریقے سے اقامت کہہ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ بہتر عمل ہے۔ اور آگے فرمایا اداء او قضاء، ادا نماز پڑھیں یا قضا نماز پڑھیں۔ ادا نماز جو کہ ہر روز ذمے کے اندر 5 نمازیں لازم ہوتی ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے بھی اذان اور اقامت سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے بھی اذان اور اقامت سنت عمل ہے۔ سفراً و حضراً، حالت سفر ہو یا پھر حالت حضر ہو، انسان سفر کی حالت میں ہو تو اس وقت بھی اذان دینا اور اقامت کہنا سنت عمل ہے۔ اسی طریقے سے انسان حالت حضر میں ہو، اپنی جگہ پر مقیم ہو، تو اس کے لیے بھی اذان اور اقامت سنت عمل ہے۔ للرجال وکرہ للنساء، لیکن یہ جو اذان اور اقامت سنت عمل ہے یہ مردوں کے لیے سنت عمل ہے، عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے، عورتوں کے لیے اقامت نہیں ہے۔ جو عورت نماز پڑھے گی وہ بغیر اذان اور بغیر اقامت کے نماز پڑھے گی، اور اگر عورت اذان دیتی ہے یا اقامت کہتی ہے تو یہ دونوں عمل عورت کے لیے مکروہ ہیں، جائز نہیں ہے۔ فرمایا وکرہ، یہ دونوں عمل کون سے؟ اذان اور اقامت، للنساء، عورتوں کے لیے مکروہ عمل ہیں۔ آگے اذان کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اذان دی کیسی جائے گی۔ فرما رہے ہیں کہ اذان میں شروع میں 4 تکبیرات کہی جائیں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 مرتبہ آپ نے تکبیر کہنی ہے، اور اس کے بعد جو آخر والی جو تکبیر ہے وہ آپ نے 2 مرتبہ کہنی ہے، جو اذان کے آخر میں ہوتی ہے حی علی الفلاح کے بعد۔ اس کے بعد جب دوبارہ تکبیر کہی جاتی ہے یہ 4 مرتبہ نہیں ہے بلکہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو آخر والی تکبیر ہے اس کو تثنیہ عربی میں کہتے ہیں 2 کو، تو تثنیہ ادا کرے گا، یعنی 2 مرتبہ کرے گا، 4 مرتبہ نہیں کرے گا۔ کا باقی الفاظی، جس طریقے سے اذان کے تکبیر کے علاوہ جو باقی الفاظ ہیں وہ 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ شہادتین ہے، گواہی دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ ہے، حی علی الصلاۃ، یہ بھی 2 مرتبہ ہے،
حی علی الفلاح یہ بھی 2 مرتبہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو آخر والی تکبیر ہے یہ بھی 2 مرتبہ ہی ادا کی جائے گی، 4 مرتبہ ادا نہیں کی جائے گی۔ ولا ترجیح فی الشہادتین، اور جو 2 گواہیاں ہیں ان میں ترجیح نہیں ہوگی۔ اب ترجیح کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں ترجیح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آہستہ سے کہہ کے پھر اونچی سے ادا کرنا، اس کو ترجیح کہا جاتا ہے۔ شہادتین کون سی ہیں؟ 2 گواہیاں اذان کے اندر، ایک ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور دوسری ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو دیکھیں امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترجیح یہ سنت عمل ہے۔ مطلب یہ کہ جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو ایک مرتبہ آہستہ آواز سے کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ وہ اسپیکر کے اندر یا اونچی آواز سے نہیں کہے گا کہ دوسرے کو معلوم ہو، پھر دوسری مرتبہ اونچی آواز سے کہے گا۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک جو ترجیح ہے یہ سنت نہیں ہے، اور بلکہ ایک ہی مرتبہ اونچی آواز سے دونوں یہ گواہیاں دی جائیں گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی 2 مرتبہ، اور اسی طریقے سے اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ۔ آج کل کے دور کے اندر جس طریقے سے حنفیہ کا مذہب ہے، بالکل اسی طریقے سے امام مالک اور امام شافعی انہوں نے بھی اس کے اوپر عمل کو ترک کر دیا ہے، اور پوری دنیا میں کہیں پر بھی ترجیح نہیں کی جاتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ترجیح نہیں ہے شہادتین دونوں گواہیوں میں۔ شہادتین میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور دوسری ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ والاقامۃ مثلہ، اور جو اقامت ہے یہ بھی اذان ہی کی مثل ہے، یعنی جس طریقے سے اذان کے اندر آپ نے 4 مرتبہ پہلے اللہ اکبر کہا تھا، بالکل اقامت کے اندر بھی آپ ایسے ہی کہیں گے۔ پھر جس طریقے سے اذان کے اندر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اقامت میں بھی ایسے ہے۔ پھر اسی طریقے سے اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ ہے، اقامت میں بھی یہ اسی طریقے سے 2 مرتبہ ہے۔ حی علی الصلاح ہے، حی علی الفلاح، غرض یہ کہ جس طریقے سے اذان ہے بالکل اقامت بھی اسی طریقے سے ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تھوڑے سے کلمات کا اضافہ ہے، وہ کیا اضافہ ہے وہ آگے حضرت خود بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو اقامت ہے وہ بالکل اذان ہی کی مثل ہے، یعنی کلمات اس کے بھی وہی ہیں، لیکن جو فجر کی نماز ہے اس میں حی علی الفلاح، فلاح کے بعد، فلاح سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ حی علی الفلاح، جب یہ 2 مرتبہ آپ کہہ لیں گے تو اس کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ یہ بھی سنت عمل ہے، اور یہ صرف اور صرف فجر کی نماز کے اندر سنت عمل ہے، فجر کی نماز کے علاوہ کسی اور نماز میں یہ سنت نہیں ہے۔ وبعد فلاح الاقامت قد قامت الصلاۃ مرتین، اور اسی طریقے سے جو اقامت ہے اس میں جو فرق ہے اذان کے ساتھ، وہ فرق یہ ہے کہ جب اقامت کے اندر آپ حی علی الفلاح 2 مرتبہ کہہ دیں گے تو پھر آپ نے 2 مرتبہ یہ والے لفظ کہنے ہیں، قد قامت الصلاۃ، 2 مرتبہ آپ نے یہ کہنا ہے، یہ اقامت کے اندر سنت عمل ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ یتمہل فی الاذان ویسر فی الاقامہ، کہ جو اذان ہے اذان کے اندر ٹھہر ٹھہر کر اور آہستہ آہستہ کلمات ادا کیے جائیں گے، تاکہ کوئی شخص جواب دینا چاہے تو وہ جواب دے سکے۔ مطلب یہ کہ اذان کے اندر جو آپ نے جو 4 تکبیرات کہنی ہیں، آپ پہلا وقف کریں 2 تکبیر کے اوپر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں پر آپ وقف کریں، لیکن اس کو آپ تھوڑا سا لمبا کر کے اور تھوڑا سا آہستہ ادا کریں، تاکہ اگر کوئی جواب دینا چاہے تو جواب دے سکے۔ پھر اسی طریقے سے جو اگلی 2 تکبیرات ہیں وہ آپ ایک سانس میں ادا کریں، اس کے بعد جو آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے یہ آپ ایک سانس میں پڑھیں، پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک سانس میں پڑھیں، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک سانس میں پڑھیں، پھر دوبارہ اسی طریقے سے، اور حی علی الصلاح ایک سانس میں، پھر دوبارہ حی علی الصلاح ایک سانس میں، اور ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں، تاکہ اگر کوئی جواب دینا چاہے تو جواب دے سکے۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جو حرمین کی اذان ہے وہ آپ سن لیں، نیٹ سے بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، اور اسی کی پریکٹس کر کے اسی کے مطابق اذان کو ادا کریں۔ لیکن جو اقامت ہے، اقامت کے اندر جلدی کرنا یہ سنت عمل ہے۔ مطلب یہ کہ اقامت کے اندر اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر کلمات ادا نہیں کیے جائیں گے جس طریقے سے اذان کے اندر ٹھہر ٹھہر کر کلمات ادا کیے جاتے ہیں، بلکہ اقامت میں آپ جلدی کریں گے، اور پہلا سانس آپ لیں گے 4 تکبیرات کہنے کے بعد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دوسرا سانس آپ لیں گے وہ 2 مرتبہ شہادتین کہنے کے بعد، پھر اسی طریقے سے 2 مرتبہ شہادتین کہنے کے بعد۔ تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہے کہ اقامت کے اندر تھوڑی جلدی کی جاتی ہے۔ آگے فرمایا کہ جو فارسی ہے، فارسی کے اندر آپ اذان نہیں دے سکتے، فارسی تو ایک صرف مثال ہے، عربی کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر اذان دینا یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ سننے والے کو معلوم بھی ہو جائے کہ اذان دی جا رہی ہے، انہی کلمات کا ترجمہ ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، عربی کے اندر دینا ہی ضروری ہے، فارسی میں آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے فارسی میں، اسی طریقے سے دوسری زبانوں میں اگرچہ معلوم ہو جائے کہ یہ اذان دی جا رہی ہے، فی الاظہر ظاہر قول کے مطابق۔